سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم جیسا کہ آپ نے ٹاپک ہی دیکھ لیا ہوگا ڈسکس کرنا ہے کہ از اسلام آؤٹ ڈیٹڈ، از قرآن آؤٹ ڈیٹڈ، کیونکہ آج کل بہت اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، ویسٹرن خاص طور پر، کہ اسلام جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں رہا آج کے دور کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے، اس پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہمیں 2 پارٹس کے اندر بنانی پڑے یا 3 پارٹس کے اندر بنانی پڑے، اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو ڈیٹیل میں ہم نے انشاءاللہ اس ایشو کو سمجھنا ہے کہ کیا اسلام جو ہے وہ اب نئے دور کے ساتھ 21ویں صدی کے اندر کمپیٹیبل رہا ہے یا نہیں رہا۔ I wanted the action. The first time I got shot at, I remember looking at fault several times in the Middle East, Desert Shield, Desert Storm, South America, Philippines, Somalia. I think the worst things that I have seen is dead children, women in black burqas. In my store, I decided to give the people of this community one more chance. So I went to the Islamic Center, back when you have questions. So I did. And I would see things in the book, I'd be like, I became a Muslim. And a proud American. I had to learn that I was completely wrong about everything. Islam had a message. Funny thing is though, it was the same message. It was about peace. اپیرنٹلی تو یہ بات لگتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جس زمانے میں قرآن ریویل ہوا، اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگ گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، خچروں پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کیا کرتے، اور جو مینز اینڈ سٹائل ہیں، ذرائع جو ہیں وہ آج کل کے مطابق نہیں تھے۔ اب جو ہے وہ ہوائی جہاز تک وجود میں آ چکے ہیں، اب تو سپر سونک بھی وجود میں آ چکا ہے جو آواز کی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو اپیرنٹلی چینج تو آئی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تبدیلی تو دنیا کے اندر آئی ہے۔ اور 21ویں صدی کے اندر جو کمپیوٹر اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جو نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور جو عام بیچارہ سادہ سا مسلمان ہے جس نے کبھی تحقیق نہیں کی یا قرآن کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا یا تفاسیر نہیں پڑھی، تو اس کو اس کے اوپر مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ ایک عام بندے کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور کنونس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اسلام تو واقعی اس دور کے جو تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، یا قرآن اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو، کلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں ایک دلیل کے طور پر کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن جو ہے وہ بالکل ایز اٹ از جو ہے 1450 سال پہلے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پاس اور آج ہمارے تک جو پہنچا اس کے اندر ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی آرگومنٹ کو ہمارے اختلاف میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ بالکل یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ دیکھیں ساری کی ساری کتابیں چینج ہو گئی، سائنس کی بکس چینج ہو گئی، لیکن قرآن کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ آج کے دور کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ تو یہ ان کے آرگومنٹس ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، ایک آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، بنی اسرائیل جو ہے یا عیسائیت موجود ہے، یہودیت موجود ہے، اسلام موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے برٹش لاز موجود ہیں، فرینچ لاز موجود ہیں، امریکن لاز موجود ہیں، تمام جو ہیں وہ لاز ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک یونیورسل آئیڈیالوجی ہے، مطلب یہ کوئی کسی خاص قوم کے اوپر نہیں اتاری گئی کہ جناب یہ جس طرح مسلمانوں کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ رحمت کیا ہے؟ بیسیکلی وہ دین ہے، وہ اسلام ہے جو اتارا گیا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، جس کو آج ہم اگر فالو نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے پولیٹیکلی اس کا پوری دنیا کے اندر فالو نہیں کیا جا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام ایک یونیورسل دین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب جوز کے لیے جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، یا اس وقت صرف بنی اسرائیل کے لیے وہ نبی کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا وہ کرسچنس کے لیے بھیجا گیا، اس کو ایز اے یونیورسل دین جو ہے وہ نہیں، یعنی یونیورسل مذہب کے طور پر اس کو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا۔ تو اسلام کیا ہے کہ یونیورسل ایک دین ہے، اور یہ تو انسانوں کی بات الگ سے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ تو فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور یہ تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔
دوستوں آپ کو یاد ہوگا MKH کے چینل کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنا اپلوڈ کی تھی جس کے اندر ڈسکشن کی گئی تھی کہ اور انسٹنکٹ اینڈ آرگینک نیڈس، انسان کی عضویاتی اور جبلیاتی ضرورتیں جو ہیں اس پر ڈسکشن کی گئی تھی۔ تو دوستو اس بات کے اوپر ہم ذرا ڈیٹیل اب ڈسکس کریں گے کہ وہ قرآن جو ہے وہ کیوں آج کے دور کے لیے بھی ویلڈ ہے، وہ ماضی 1400 سال پہلے بھی ویلڈ تھا، اور وہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے بھی ویلڈ ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جب اتارا ہے تو اس کو انسان کے لیے اتارا ہے، یعنی اس کو ایز اے ہیومن بینگ، انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کے مکینکس کو، اس کی تھنکنگس کو، اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اس کے مسائل کے حل کے لیے اتارا ہے قرآن پاک کو۔ تو دوستو قرآن جب انسانوں کو جب مخاطب کرتا ہے تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، وہ پورے کے پورے لوگ جو چاہے افریقہ میں رہتے ہیں، چاہے چائنا میں رہتے ہیں، چاہے انٹارکٹا میں رہتے ہیں، چاہے امریکہ میں رہتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، چاہے وہ چائنیز ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یعنی پوری کی پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے، مین کائنڈ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطاب فرماتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے مین کائنڈ کے لیے، انسانیت کے لیے، تو دوستو انسان 10,000 سال پہلے بھی انسان ہی تھا، اور آج 10,000 سال کے بعد بھی انسان ہی ہے، 1400 سال پہلے بھی انسان ہی تھا، اور آئندہ 10,000 سال جتنے بھی قیامت تک سال پڑے ہیں وہ انسان ہی رہے گا، وہ کوئی انسان سے سنشان نہیں بن جائے گا، یا انسان جو ہے وہ 10,000 سال پہلے بھی منہ سے کھاتا تھا، آج بھی منہ سے ہی کھاتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتا تھا، آج بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ناک سے سانس لیتا تھا، آج بھی اسی سے لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بندر کو دیکھیں تو بندر آج سے 10,000 سال پہلے بھی بندر ہی تھا، وہ آج بھی بندر ہی، قیامت تک بندر رہے گا، مطلب اس کے اندر یہ کوئی چینج نہیں آ گئی کہ وہ بندر سے انسان بن گیا تھا، جو ڈارون کی تھیوری ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا، اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہے، جو اس کے احکامات ہم انسان کے لیے اتارے ہیں، انسان جو دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے اس کی انسٹنکٹ اور دوسری آرگینک نیڈس، یعنی اس کی عضویاتی ضرورت اور اس کی جبلی ضرورت۔ میں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دوں، اس کی جبلی ضرورتیں کیا ہیں۔ مثلا انسان جو ہے اس کی سرشت کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ انسان، اس کو روحانی جبلت ہم کہتے ہیں، ریلیجیس انسٹنکٹ انسان کی، کہ انسان اپنے کسی نہ کسی بڑے کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک اس کی سرشت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تم کمزور ہو، اور تمہارا بنانے والا کو خالق ہے، تم سے بڑا کوئی ہے، اس کے آگے تم جھکتے ہو، اور وہ جھکتا ہے۔ انسٹنکٹ اینڈ آرگینک نیڈس کے اوپر جو لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اوپر، اسی کو آپ بے شک اس ویڈیو کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر پہلی انسٹنکٹ کیا پائی جاتی ہے؟ روحانی جبلت، اسپرچل انسٹنکٹ، ریلیجیس انسٹنکٹ، کہ انسان کسی بڑے کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ اب جو کہ کمیونسٹ ہیں وہ انکار کرتے ہیں خدا کے وجود کا، لیکن وہ اسی لینن اور اسٹالن کے مجسموں کے نیچے جا کے ہر سال اپنی اس روحانی جبلت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جا کے موم بتیاں جلاتے ہیں۔ تو انسان کی یہ سرشت میں بات ہے، اس کی انسٹنکٹ میں یہ بات ہے، وہ کسی نہ کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کا پہلا جبلی مسئلہ ہے۔ مطلب اب یہ جبلی مسئلہ انسان کا، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی تھا، ان کے بعد میں آنے والے انسانوں کا بھی یہی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کا بھی یہی مسئلہ، اور آج بھی یہ مسئلہ، اور قیامت تک یہی مسئلہ رہے گا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ کیا اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ تم اپنے اعمال بجا لے کے آؤ، اور جب تم مرنے کے بعد اٹھا جاؤ گے تو میں ان سے تمہارا حساب لوں گا۔ سمپل اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے اس کا حل دے دیا۔ دوسری انسٹنکٹ انسان کے اندر کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اسپیشیز انسٹنکٹ پائی جاتی ہے، یعنی اسپیشیز انسٹنکٹ سے مراد کہ جیسے بچوں سے محبت کرنا، بیوی سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، انسانیت سے محبت کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، رشتے ایک دوسرے کے ان کا خیال کرنا، تو یہ اس کی اسپیشیز انسٹنکٹ پائی جاتی ہے انسان کے اندر۔ یہ ہر انسان کے اندر ہے، وہ چاہے جنگل میں ہے۔ دیکھیں آپ دیکھ لیجئے کہ جنگل میں رہنے والی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور شہر میں رہنے والی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ اب 10,000 سال پرانی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، قیامت تک آنے والی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرے گی، اور اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دی اسپیشیز انسٹنکٹ۔ اور یہ مطلب یہ چینجیبل نہیں ہے، مطلب آپ نے کبھی سنا ہو کسی انسان کی نیچر نہیں بدل سکتی، بیسیکلی وہ یہ نیچرز ہیں، یعنی اس کی جبلتیں، اس کی آرگینک نیڈز جو ہیں وہ اس کی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری یہ انسٹنکٹ ہے کہ اسپیشیز انسٹنکٹ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچے ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، اس کے ارد گرد کے لوگ ہوں جن سے وہ بات چیت کر سکے، جن سے محبت کرے، اور جن کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکے۔ تو یہ دوسری انسٹنکٹ، یہ سب پہلی روحانی جبلت بھی
ساتھ تمام انسانوں میں تھی، دوسری بھی تمام انسانوں کے اندر موجود ہے، یعنی اسپیشیس انسٹنکٹ۔ تیسری ہے سروائیول انسٹنکٹ، یہ انسان کے اندر بلٹ ہے نا۔ سروائیول انسٹنکٹ یعنی انسان چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، انسان چاہتا ہے وہ اونر ہو کسی چیز کا، انسان چاہتا ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے، اس کے مال جان عزت کا تحفظ دیا جائے۔ یہ ساری کی ساری خواہشات جو ہیں یہ اس کے انڈر آتی ہیں، یعنی سروائیول انسٹنکٹ کے تحت۔ تو یہ انسان کے اندر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اب دوسری کیا چیز ہے؟ اس کی عضویاتی ضرورت، یعنی آرگینک نیڈس۔ اب آرگینک نیڈس کے اندر کیا ہے دوستو کہ آرگینک نیڈ کے اندر جب انسان ایک خاص ماحول کے اندر رہتا ہے، یعنی نہ وہ زیادہ گرمی میں سروائیو کر سکتا ہے جو حد سے زیادہ ہو، اور نہ حد سے زیادہ ٹھنڈ میں جو ہے سروائیو کر سکتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری وہ سانس لیتا ہے، سانس چھوڑتا ہے، اس کو اس انوائرمنٹ میں سانس کی بھی ضرورت ہے۔ پھر وہ کھاتا پیتا ہے، اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے۔ تو دوستو یہ جو آرگینک نیڈز ہیں یہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور انسٹنکٹ کیا ہے انسان کی جو اس کے اندر بلٹ ان ہے، جو اس کے اندر خواہشات پائی جاتی ہیں ان کے تابع وہ آتی ہیں۔ اب اگر انسان کی، میں نے جس طرح پہلی ویڈیو میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ اگر انسان کی عضویاتی ضرورت پوری نہ ہو، یعنی آرگینک نیڈ پوری نہ ہو، تو انسان مر جاتا ہے۔ سپوز اسے ہوا نہیں ملی اور سانس نہیں آئی، اس وقت مر گیا۔ بالکل اسی طرح کھانا نہیں ملا چند دن تو وہ مر جائے گا، خاص انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا۔ دوسری کیا چیز ہے؟ وہ انسٹنکٹ۔ اگر انسان کی انسٹنکٹس پوری نہیں ہوتی تو انسان ہمیشہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ تو اسلام ان انسٹنکٹ کو بیلنس کرتا ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے جو اسلام ہے وہ پرانا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب بچگانہ بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام جو ہے وہ پرانا ہو گیا یا قرآن پرانا ہو گیا، کیونکہ اسلام حکم لگاتا ہے اس کے جو انسان انسٹنکٹ کے اندر اس کی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر احکامات لگاتا ہے۔ دوستو انسان کے ہزاروں قسم کے مسائل ہیں جن کو اسلام ڈسکس کرتا ہے۔ کوئی بھی آئیڈیالوجی، وہ چاہے کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی ہو، چاہے وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، وہ انسان کے سارے مسائل کو ڈسکس نہیں کرتا، کیونکہ وہ مین میڈ ہیں، اور مین میڈ لاز جو ہیں ان کے اندر فلاز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں، آئے دن تبدیل ہو۔ وہ ٹیکس آج لگائیں گے 1%، کل وہ 2% کر دیں گے، اس کو چینج کر کے کل 5% کر دیں گے، پرسوں 10% کر دیں گے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر۔ لیکن اسلام کے اندر زکوٰۃ جو کہ عبادت بھی ہے اور جو کہ غریبوں کی مدد کے لیے بھی اس کے 8 مسارے بتا دیے گئے ہیں، تو اس کی جو ریشو ہے 2.5% وہ فکسڈ ہے۔ وہ پہلے دن بھی جب اس کا حکم اترا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تب بھی 2.5% تھی، آج بھی 2.5% اور قیامت تک 2.5% ہے، وہ چینج نہیں ہوگی۔ اسی طرح عشر ہے اس کے اوپر 10% ہے، وہ قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ اب ایک اور مثال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر جو ہے وہ قصر نماز کا حکم دیا کہ تم جب سفر میں ہو تو نماز قصر کر لیا کرو، یا سفر میں ہو تو روزہ جو ہے اس کو تم چھوڑ سکتے ہو۔ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو تب قصر نماز کا حکم آیا، تو اس وقت تو گھوڑے پہ سفر ہوتا تھا، ایک مطلب پیدل سفر ہوتا تھا۔ سپوز ایک شخص نے 40-50 کلومیٹر دور جانا ہے، اس کے وہ پیدل جا رہا ہے تو اس کو شاید پورا دن لگ جائے، وہ تھکا ہارا وہاں پہنچے، تو اس کے لیے وہ جو نماز قصر کر دی گئی۔ آج کے دور میں سپوز ایک گاڑی ہم لے کے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 40-50 کلومیٹر کا سفر ہم آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیں، تو ہم تھکیں گے بھی نہیں۔ لیکن حکم سٹل رہے گا، حکم یہ رہے گا کہ تم نے سفر میں نماز قصر ہی پڑھنی ہے۔ اس کی علت بیان نہیں کی گئی کہ جناب آپ کیونکہ سفر کی وجہ سے آپ تھک جاؤ گے، تو تھکے ہوئے ہوگے تو آپ نماز جو ہے وہ قصر کر کے پڑھ لیا کرو، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک مطلب سچویشن، یعنی مینز اینڈ سٹائل سفر کے چینج ہو گئے، سچویشن کے اوپر حکم وہی لگے گا، یعنی قصر نماز ہی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح روزہ، اس وقت سفر جو تھے لمبے ہوتے تھے، یا کیونکہ لمبے اس وجہ سے ہوتے تھے کہ مینز اینڈ سٹائل سلو تھے کافی۔ آج ایروپلینس تک موجود ہیں، جہاز تک موجود ہے، سپر سونک تک موجود ہے، کاریں موجود ہیں۔ وہ جو سفر اس وقت ہفتوں میں طے ہوتے تھے آج ہم گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکم چینج ہو گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ سفر میں روزے کی قضا کریں۔ تو مینز اینڈ سٹائل چینج ہوئے، یہ چینج نہیں ہوا، یعنی انسان کے اندر بلٹ ان چیزیں تبدیل نہیں ہوئیں، انسان نہیں بدلا۔ انسان آج بھی لالچی ہے، انسان آج بھی محبت کرتا ہے، انسان آج بھی جرم کرتا ہے، انسان آج بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ دولت پانے کی خواہش رکھتا ہے، انسان آج بھی قتل کرتے ہیں، انسان آج بھی دھوکہ دیتے ہیں، انسان آج بھی محبت کرتے ہیں، انسان آج بھی نیک ہیں، انسان آج بھی جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو
تو یہ ایک پورے کا پورا جو بیس کرتا ہے کہ دین ہے یا آئیڈیالوجی ہے اسلام، وہ انسان کے پرابلمس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے، نہ کہ وہ ایک مینز اینڈ سٹائل کے اوپر ڈسکشن شروع کر دے۔ اگر اسلام جو ہے وہ مینز اینڈ سٹائل کے اوپر سپوز اگر اسلام کہتا ہے کہ تم نے لازمی گھوڑے پر ہی سفر کرنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ حکم ہوتا تو یہ لازمی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا، آج وہ اس قابل نہ رہتا کہ اس کے اوپر حکم کیا جائے۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو سفر کرنے کی آپ کو اجازت دی ہے، حلال قرار دیا ہے، تو سفر کے لیے آپ کوئی بھی مینز اینڈ سٹائل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام جب نافذ ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں احکامات انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں۔ آپ کسی کی جان مال اور عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سزا رکھی ہے۔ وہ کوئی یوٹوپیا کا سیارہ نہیں بن جائے گا کہ جناب کیونکہ انسانوں کے پرابلم ہے، انسان کے مسائل ہیں، انسان جو ہے وہ جرم کریں گے، اس پر سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا کرو، یعنی برائی سے منع کیا کرو، اچھائی کی دعوت دیا کرو، کیونکہ انسان جو ہے اس کو کھانے پینے کے علاوہ ایک نظام بھی چاہیے رہنے کے لیے، مطلب ایک کسی نظام کے انڈر رہے گا، ریگولیٹ کرے گا، وہ اس کی بے جا خواہشات ہے یا بے جا جو جرائم ہیں یا حرکتیں ہیں ان کو روکنے کے لیے ڈنڈا بھی چاہیے ہوگا، ایک حکومت چاہیے ہوگی جس کو روکے۔ تو اس حکومت کو بھی بنانے کا جو ہے اسلام وہ ایک پولیٹیکلی وہ طریقہ بتاتا ہے کہ تم نے کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے۔ تو اب انسان کے مسئلے کیا ہیں؟ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں اسلام کے اندر، مطلب کچھ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ اب مطلب اس کو پہلے سمجھ لیں، فرض حرام، نمبر 2 حرام، نمبر 3 مندوب، مکروہ اور مباح، یہ 5 قسم کے اعمال ہیں جو انسان بجا لاتا ہے۔ اس کو باری باری ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان جو ہے اس کو حرام جس سے روکا گیا کہ حرام ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ حرام ہے، اسے روک دیا گیا۔ مثلا کسی مسلمان کی جان مال اور عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ حرام ہے، اب اس کو حرام قرار دیا گیا۔ حرام وہ کام ہے جو ہم نے لازمی نہیں کرنا، فرض وہ کام ہے جو ہم نے لازمی کرنا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ مندوب وہ کام ہے جو کر لیں تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ مکروہ وہ کام ہے جس کے کرنے سے منع تو کیا گیا ہو لیکن اگر وہ کر لیں تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح مباحات وہ کام ہے جو کہ نہ کوئی اس کا ثواب ہے نہ کوئی اس کا گناہ ہے۔ یہ 5 قسم کے اعمال جو ہے انسان بجا لاتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حرام لازمی نہیں کرنا، فرض لازمی کرنا ہے، مندوب کر لو تو اجر ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ مکروہ تو میں اس کی مثال دوں گا، جیسے فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جایا کرو، اگر وہ کھا کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں اس کے اوپر کوئی مواخذہ ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ پھر مباحات ہیں جس کے اوپر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، یعنی اگر آپ کا فرض کوئی پورا مطلب چھوٹنے کا خطرہ نہ ہو تو آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، آپ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، مطلب تو آپ کوئی بھی کسی قسم ایکٹیویٹی جو بجا لا سکتے ہیں، سرگرمیاں بجا لا سکتے ہیں۔ تو یہ مباحات کی جو بہت بڑی فیلڈ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹیز ہیں اسلام کے اندر، مباحات کے اندر اور مندوبات کے اندر۔ اب ہم چونکہ یہاں پر بیٹھ کر یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم ایک ایک حکم کو پکڑ کر جو فلسفی آف احکامات کو ڈسکس کریں، اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ بہت ہی ایک لمبا ٹاپک، 10 گھنٹے کی ایک وہ آپ کی مطلب جو ہے کوئی سیٹنگ بن جائے گی۔ ان شارٹ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر انسان کے اوپر بیتنے والی ہر سچویشن کے بارے میں حکم موجود ہے، یہاں تک کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی حکم موجود ہے۔ اب سوچئے، ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے اتنے زیادہ اعمال ہوں گے کہ پہاڑوں کی مانند، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ایک پھونک مار کر اڑا دیں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ یہ مطلب کیسے اعمال تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی تنہائی پاک نہیں تھی۔ سوچئے کہ تنہائی کے اندر بندہ کیا مطلب جرم کر سکتا ہے، کیا گناہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو مطلب یہ یعنی ایک تنہائی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں موجود ہیں۔ ہم نے سونا کیسے ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے گائیڈ فرما دیا ہے، ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، ہم نے کتنا کھانا ہے، ہم نے پانی کیسے پینا ہے، ہم نے اپنی وائف کے پاس کیسے جانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہم اب اس کو اوپر لیتے جائیں، ہم نے نوکری، ہم نے مال کہاں سے کمانا ہے، ہم نے حرام مال نہیں کمانا، ہم نے حلال مال کمانا ہے۔ اس کے بعد اوپر آتے ہیں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے رکھنا ہے، گورنمنٹ کیسے وجود میں آئے گی، وہ کون سی حکومت ہوگی جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور فوج کیسی ہوگی، وہ فوج ساتھ والی اسٹیٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گی، پورے کے پورے یعنی ایک ایک چیز
थाउजेंड्स ऑफ अहकामात मौजूद हैं हर सिचुएशन के लिए। बच्चों के अंदर जायदाद तकसीम कैसे होगी, एक पोता मर जाता है तो उसका दादा को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाप मर जाता है तो उसके बेटियों और बेटों को हिस्सा कैसे मिलेगा, एक अगर फूफी मर जाती है और वो अकेली है उसकी जायदाद मौजूद है उसकी तकसीम कैसे होगी। मतलब ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ताला ने जो है वो डिस्कस करके रख दी है। एक और चीज़ मैं आखिर में इस वीडियो के इस पार्ट को अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं, मैं आखिर में एक चीज़ बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा जो कोशिश की गई है पिछले कुछ सालों से वो ये की गई है कि हदीस को कुरान से अलग कर दिया जाए। अब जब आप हदीस को कुरान से अलग करके पढ़ेंगे, ये एक अलग से टॉपिक है बहुत बड़ा, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देता चलूँ इसका कि कुरान को जब आप हदीस से अलग करके पढ़ेंगे तो नल एंड वाइड हो जाएगा, आप उसके ऊपर यानी मतलब अमल नहीं कर सकते। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि तुम हज की अगर सादत रख, हज की तुम तौफीक रख, तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम हज करो। अब रसूल पाक ने फरमाया कि हज के मनासिक मुझसे सीखो। अब हमने रसूल पाक सल्लम से हज के मनासिक सीखने, यानी कुरान के अहकामात को रसूल पाक सल्लम ने एक्ट करके दिखाया। अगर हम उस एक्ट्स को निकाल देंगे अपनी लाइफ से तो हमारा हाल यही होगा जो आज हो रहा है। मतलब अगर हम रसूल पाक सल्लम की वो बातें पढ़ते रहेंगे कि जनाब वो जो औरत कूड़ा फेंकती थी उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया तो उसे घर जाके साफ़ कर दिया था, और ये नहीं पढ़ेंगे कि रसूल पाक सल्लम ने हुक्म दिया कि चलो अभी आज अपना लश्कर तैयार करो, हमने फ़लाँ जगह पर हमला करना है, हम इस सुन्नत को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ यही हालात होंगे जो आज हो रहे हैं। तो आज से हम आज की इस टॉपिक को थोड़ा सा क्योंकि लंबा है तो इंशाअल्लाह ताला अपने इस पार्ट को, पहले पार्ट को आज हम कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहीं से दोबारा हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अपने होस्ट मलिक खिज़र को। अल्लाह हाफ़िज़।